الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. صدا کرنا میرے بسی تھی میں نے تو صدا کر دی. صدا کرنا میرے بسی تھی میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا نبی جانے گدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. مدینے حاضری کی مانگ تیرے نام دعا یارو. مدینے حاضری کی مانگ تیرے نام دعا یارو. اثر ہوگا نہیں ہوگا اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے دعا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی. کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی. ہے کتنی منزلیں آگے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے
محمد کا خدا جانے ہم نے سرخ ہونا ہے آقا کے قدموں میں ہم نے سرخ ہونا ہے آقا کے قدموں میں زمانے کا ہے کیا ناصر زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے نہایتی واجب الاحترام سامعین گرامی حضرت قاری مولانا محمد فتح شیر صاحب قاری القرآن قاری غلام عباس صاحب قاری افطاب صاحب محترم احمد حیات صاحب اور سامعین گرامی اسی سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اس میلاد پاک کی محفل دے وچ اکٹھے ہیں میرے بھائی مختار صاحب رمضان صاحب فیاض صاحب اور انہاں دے ساتھیاں نے سارے نے اہتمام کیتا اللہ تعالیٰ انہاں دی اس کاوش نو قبول فرمائے ناچیز نو کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا زمانہ قدیم تو نا تقریبات دا سلسلہ ہے جدوں دی مخلوق بنی ہے نا اس ٹائم دیاں ایک کام شروع ہو گئے محفل سجدیاں نے تقریبات ہر بندہ باویں مسلمان ہے باویں کافر ہے وہ اپنے مذہبی انداز دے وچ کوئی نہ کوئی تقریب بنائندا یہ جڑیاں تقریباں ہوندیاں یہ جڑے دن منائے ویندے نے انہاں دناں دے مناون دا قوم دے وچ زمانہ قدیم تو رواج ہے اور لوگاں دے ہاں انہاں دا بڑا مقام میں تھوڑا نام لے نہ محمد خان میں کہیں بھول وینا لیکن میں ویکھیا نہیں تساں لیٹ آئے میرے بھر کے چلو فون لے لیا سارے ساتھیاں دے نہیں بھی لائے وے سنگے بھر کے ساڈا مقصد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دین سمجھنا ہے آباب اسی وقار تھوڑی جی میری گل سمجھنا تقریبات دن مناونے یہ زمانہ قدیم تو لگا لگے اور لوگاں دے وچ اس کا بڑا مقام ہے اس کی بڑی حیثیت ہے اس کی بڑی ویلیو ہے اجتماعی طور پہ اور قوم نو جڑے لوگ ہوندے نے ملک و ملت دے لوگ وہ اپنی اپنی تقریبات نو بڑے ذوق تے شوق دے نال مناندے لیکن دوسریاں تقریبات والے انداز تے مسلمانوں دیا تقریباں دے انداز کا بڑا فرق ہے یاد رکھنا انہاں دی اکثر تقریبات جڑیاں نا لاگ و لعاب دے اوپر مشتمل ہوندیاں نے رسم و رواج دے اوپر مشتمل ہوندیاں نے لیکن اساں مسلمان ہیں ساڈیاں تقریباں انج نہیں ہوندیاں ساڈیاں تقریباں ساڈے جڑے دن منائے ویندے نے انہاں نوں ایک خاص اہمیت حاصل ہوندی ہے انہاں دا خاص مقام ہوندا یہ تقریب جیڑی منائی ویندی مسلماناں دے وچ جیڑی بھی ہوے بھلے کوئی بھی ہوے اس دے وچ یا تا پرانا کوئی حادثہ موجود ہوگا یا پھر اکابرین دے جڑے کارنامے ہوندے نا وہ اس دے پیچھے چھپے کھڑے ہوندے یہ تقریبات مناون دا مقصد یہ ہوندا کہ اپنے اکابر دے کارنامے دسے ونجن اپنے اکابر دے نال جڑے حادثات رونما ہوئے وہ دسے ونجن انہاں لوگاں دیاں محفلاں انہاں لوگاں دیاں تقریباں ناو لعاب تے مشتمل لکھاں کروڑاں روپے لا کے ناو لعاب لیون تو علاوہ اور کچھ نہیں ہے رسم و رواج تو علاوہ اور انہاں دے کوئی کام نہیں لیکن اساں مسلمان ہیں ساڈی تقریب یہ نہیں ہوندی ساڈی تقریب مناون دا مقصد یہ ہوندا کہ اسی آمن والی قوم نوں دسیے انہاں اولو العزم لوگاں دا تاریخ انہاں اولو العزم لوگاں دی ہسٹری انہاں اولو العزم لوگاں دا مقام جڑے دنیا تے آئے تے ہر طرف ظلم اور ستم کا دور دورہ سی ہر پاسے بے حیائی اور فحاشی ورانی کا دور دورہ سی اور انہوں نے آ کے ظلم اور بربریت کو ختم کیتا اور جناب عدل و انصاف کی تاریخ رقم کر چھوڑی تاکہ قوم نو پتہ لگے تقریب مناون والے نو
کہ جناب محفل ہنجے نہیں منائی جا رہی، کہ اس مرد حق نو سلام عقیدت پیش کیتا جا رہا کہ جنہاں دے آمن تو پہلے ہر پاسے ظلم و ستم بھی ہے سن، ہر پاسے بربریت بھی ہے سی، بے حیائی بھی ہر طرف سی، لیکن آیت قرآن آئے اکبر لبادی فرماندہ در فشانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا۔ حضرت سید اکبر لبادی فرماندے یا رسول اللہ تواڈے منہ دے وچوں جڑے موتی نکلے نا یہ ایسے برکت والے ہوئے نا یہ قطرے تو دریا بن گئے، یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے برکت دیتی۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ یا رسول اللہ یہ تھوڑے منہ جو موتی نکلے نا انہاں ساڑے دل بھی روشن کر چھوڑے ساڑی اکھیاں بھی روشنی عطا فرما۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عرض کی سونا جنہیں آپ راہ تے کوئی نہیں نہ ہے، جناب دی تعلیم لے کے صرف راہ تے نہیں آئے وہ لوگوں راہ وکھاون والے بن گئے۔ فاروق اعظم نکلے تو سن بھائی میں نبی علیہ السلام کا سر قلم کرنا چاہتے نکلے تو ہے سن کہ جناب میں اسلام دی شمع بجھاون جا رہا ہوں، لیکن حضور دی غلامی نہیں آئی کہ حضور آئے گئے قتل کرن کان سن لیکن آپ غلام بن کے بڑھے، اور بات یہ غلام بنے پھر صرف کاف راہ تے نہیں آئے، کافر بھی یہ گل مننی پئی اور ساتھے پہ اگر دنیا دوتے ایک عمر ہو رہا وجہ تو سوائے اسلام دے بچے ہی کچھ نہیں، ایسا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ یا رسول اللہ تواڈی اس نظر کا کیا کمال، تواڈے کیا کہنے خود جڑے راہ تے کوئی نہیں رہے انہوں نے جناب اور انج راہ لایا اور لوگوں کو بھی راہ دکھاون لگ گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یا رسول اللہ تواڈی نظر دے کیا کہنے، تواڈی اکھ دا کیا کمال، تساں مردے نو سوے جوایا نہیں۔ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا لقب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا لقب ہے مسیح۔ حضرت سید اکبر لبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یا رسول اللہ تواڈی نظر دے کیا کہنے، تساں صرف مردے جوائے نہیں، تساں مردے نو وہ طاقت دیتی ہے کہ وہ اگا مردے جوانے لگ جائے۔ اے حضرات محترم اساں اے تقریبات مناون دا مقصد ہے کہ تاں جے لوگ دنیا تے اولو العظم ہستیاں آئیاں اور انہوں نے ظلم و ستم نو مٹایا اور عدل و انصاف دی تاریخ رقم کی تھی اور بے مثال قربانیاں دے کے انہوں نے اپنے اعمال اور کردار دے نمونے پیش کیتے، جڑے پرچم حق لے کے آئے میدان عمل دے وچ اور ارباب باطل نو ہمیشہ ہمیشہ دے کارڈ نیست نابود کر دیتا۔ ہاں جے انہاں لوگوں دی تاریخ دہرائی وجے اور لوگوں نو پتہ لگے، آمن والی قوم نو پتہ لگے، انہاں دے اعمال دا پتہ لگے تاں جے انہاں دے عمل دے وچ بھی تیزی آوے۔ یہ جڑے ستے پے نے نا وہ سیانے آدن میں ایک حکایت یاد آ گئی، اللہ قرآن فرماتا وقت سے القصص لعلہم یتفکرون، فرمایا انہوں نے کسے سناؤ شاید غور و فکر کریں۔ ایک حکایت بزرگوں نے کتاب میں نقل کی تھی، یہ اتنے موجود ہے فٹ آ گئی تو میرے ذہن چ آ گئی۔ حضرات محترم وہ فرماتے ہیں کہ کسی چھیڑوں شیر دا پتر لگ گیا، شیر دا بچہ، اس نے جناب بکریاں دا دودھ پوا پوا کے اس نے وڈا کیتا، جدوں وڈا کیتا نا وہ وقت والا انہیں بکریاں نال کھیڈن لگ گیا، دنیا بکریاں نال چرن لگ گیا، گاہ کھاوے تے بکریاں نال چھڑ ونجے سویرے تے شامی پیچھے مڑا گئے۔ ایک دڑے جنگل چھڑے ودا سی، جنگل دا شیر دھاڑیا نا جلے بکریاں ملیاں تے چھیڑوں ملیا تے وہ شیر بھی نال مل پیا۔ وہ شیر جلے اپنی نسل دا شیر ویکھیا نا اس نے کہا بکریاں دا ملنا تو سمجھ آنا پیا، چھیڑوں دا ملنا سمجھ آنا پیا، لیکن یہ کیوں ملنا لگا؟ گل یہ نہیں سمجھ آتی پئی اس وانج کے نا بکرے کو نہیں نپیا، اس شیر دی دھمڑے چ نپیا اور شیر دی دھمڑے چ نپ کے نا وہ اس نو جڑا کنواں ایسی نا وہ لے کے آیا۔ بھائی ویکھو تو بھی ہوا تے میں بھی ہوا، وہ میری دھار تو جگ پہ ڈردا تے تو ملے ہوئے نا، تو بکریاں نال بکری بنیا ہوئے اپنی حقیقت تے پہچان
یہ اب جان دا مقصد یہ بزرگاں دے عمل دسن دا مقصد یہ ہوتا کہ قوم نو پتہ لگیا ساری حقیقت کو جھوڑ اور فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. حضرات محترم الاسلاف دے کارنامے دسے اس وجہ تو ویندے کہ تاں جے اساں پتہ لگے انہاں دے سونے عمل ویکھ کے نا ساڈے عمل دے وچ بھی تیزی آوے, ساڈے جذبات دے وچ فرق آوے, ساڈی معلومات دے وچ وسعت آوے, ساڈے خیال دے وچ رفت آوے, تاں جے ساڈے بھی خیال بلند ہو ونجن, ساڈی بھی معلومات زیادی ہو ونجے, اسی بھی پھر تاں جے جدوں ساڈے خیالات دے وچ رفت آ جاوے گی, ساڈی معلومات دے وچ وسعت آ جاوے گی. حضرات محترم امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا مقام تلاش کرن ٹر پوے گی. یار اساں ہی خراب تھی ودے ہیں جیسا اس رات ٹر پوا تے اللہ سن کامیابی عطا فرماوندا. یہ دن مناون دا مقصد یہ ہوندا کیونکہ اساں ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دے حوالے نال اکٹھے ہوئے ہیں. میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں اللہ فرماتا ورفعنا لک ذکرک, فرمایا ہے سونے محبوب اساں تیرا ذکر تیرے کان بلند کر چھوڑیا. اج کل تے حالت اے وے نا, میں بڑے موبائل دے تے میرے کول اج کل آ گیا بڑا موبائل ٹچ موبائل, اس دے میں ویکھدا بیٹھا سا کل پرسوں دو چار چھوڑا دی کلپ, وہ ایک بندہ جڑا انٹرویو لے مانا لا اس پنج اچھیاں چھوڑن نو صدیق اللہ وہ آنا میں دسو یا تہاڈا آخری نبی کون ہے, انہاں نو اتنا نہیں پتہ لگا تہاڈا آخری نبی کون ہے. انہاں کہ صحیح اس پاسے دلچسپی نہ لیندے, یہ پہ گل کرے اس آخیا تہاڈا دسو غسل دے فرض کدھر انہاں کہ یار اساں دسیا بھائی ساڈی اس پاسے دی دلچسپی کوئی. یہ حالت قوم دی یہ حالت بن چکی. دسن دا مقصد یہ ہوندا کہ قوم نو پتہ لگے, قوم دے علم وچ آویں گلاں. حضرات محترم ہن تہاڈے علم وچ میں چند گلاں دینیاں, جس نبی دا اساں کلمہ پڑھیا ہے نا اس نو صرف تسی تے میں نہیں جان دے, اس نو پتھر بھی جان دے نے تے جانور بھی جان دے. ایتھے میں ہن حدیث بیان کرن لگا, درود شریف پڑھو. حدیث بڑی طویل ہے تے میں حدیث دے وچ ہور پاسے ٹر ویندا پر کہ فلک ایسی پوری ہوے سی. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب بحدیث دب. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کر دینے گو والی حدیث. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان فی محفل من اصحابہ اذ جاء عربی من بنی سلیم قد صاد دبا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ دے وچ موجود کھڑے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار ختم نبوت تشریف فرما نے. ایک عربی بنو سلیم دا بندہ جڑا گو دا شکار کردا سی, اس نے گو نو شکار کی توجہ لہو فی کمہ ہی, اس نے گو نو قید کر کے تے اپنی آستین دے چھپایا ہے. اج کل دے اندر نہ گو حلال کھادی ملا دے پوری گل تو دسو چاہے وہ کیویں گو حلال ہے کھادی ملا دے والے بھائی پٹھا کو کم مسئلہ ساڈے کھاتے پاون ہوندے نا جو مولوی کان گو ہی حلال ہے بھائی بال کھاون تے حلال ہے. اور گو بھائی حدیثاں دے وچ نے صحابہ نے گو کھا دی مطلب مولوی نے کھاتے پائی گئے جڑا کام پٹھو ساڈے کھاتے پائی آ اسا کوئی جا مسئلہ تسی لو جی اپنے کان گو ہی حلال کی کھڑے نے ساڈے کان گو او بھائی گو مسئلہ مختلف فی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس کو حلال نہ میں اس کو حرام آکھنا تے نہ میں اس کو کھانا, لیکن ساتھیاں نے کھادی. حدیثاں دے ذخیرے دے وچ گل ملدی ہے. حضرات محترم بات ملے تے نہ چارو جیڑی گل لبے تو نہیں پتہ نہیں لگدا تے مولوی دے لوگ پتہ نہیں کیڑے کیڑے لوگ اعظم لوکاں دے خلاف گل کردے. اس عربی نے گو نپی اور گو نپ کے اس نے جناب ایتھے کچھ ایتھے پائی آستین ہے. ہن تساں آکھنا بھئی گو کیویں آستین وچ پا لئی بھائی جان اساں ساڈے اساں تے مانوس نہ جڑے لوگ نتی تو مانوس ہیں. تساں ہن تک موبائل تے ویکھ سکدے لوگ سپاں نوں نپی وندے نے سپاں نوں کھاندے پھردے نے تے اساں تو سانتے لڑ ونجے تے سان غیر ساڈا گاڈ نپی وینا تے مر ویندا. لیکن ایسے دنیا دے اوتے لوگ موجود نے جڑیاں اساں زہریلا چیزاں سمجھدے ہاں انہاں نوں کھاندے وندے بڑیاں نوں لوگ کھاندے نے کھانے پکڑائی نہیں دینے ساڈے قلعے چ تو پورے قلعہ مکئی تو ضائع کر کے پھر مگا رہے ہیں. انہاں دی یہ حالت ہے ساڈے حوالے نال
لیکن ادھر جناب بکری کی طرح ضرورت ہی نہیں پائے گبا تو میں کہ گلوں نہیں کھا دی بدن جس طریقے نال مر گیا چلو گل لمبی تھی اسی جگہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں دے جھرمٹ دے وچ کھلے نے سنگیاں دے کول کھڑے نے تے ایک عربی پینڈو دیہاتی وہ جڑا گو دے شکار کرن والا سی انہوں نے جناب گو شکار کی تھی وجعلہ فی کلہ یذهب به الى رحلۃ وہ جناب گو شکار کر کے نا وہ گھڑ کے آندا پیا اپنی جھونپڑی والے پاسے اپنے خیمے والے پاسے آندا پیا ورا جماعت اس ایک جماعت ویکھی جدوں اس جماعت ویکھی نا اس آخیا قال من علی هذه جماعت سنگیوں کو پوچھنا پیا بھائی یہ بندے کیوں اکٹھے کھڑے ہیں قالوا ولا هذا الذي يعلم انه نبي انہاں آخیا اے انہاں دی جماعت کھڑی ہو جس آخیا نہیں پہ میں اللہ دا نبی ہوں اس دے سنگی کھلے نے تے اوہ ودی جدوں اس نے اے گل کیتی جدوں اس نے اپنے مذہب دے خلاف اے گل سنی کہ جڑا نواں دین گھن کے آیا ودا ہے اے ساڈے علاقے دے وچ آ گیا فشق الناس ثم اقبل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او جناب بندیاں نو چیردا ہے سونے نبی علیہ السلام کے سامنے آ گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے آخر لگا جب حضور کے سامنے آنا یا محمد مشتملت اللہ ذی لہجت اقذب منک وابغض علی منک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے تو بات جھوٹے لہجے والا میں کوئی بندہ نہیں دیکھا جس دے ارد گرد عورتیں جمع ہوئے اور میں دنیا دے اوپر سب نال زیادہ تیرے نال نفرت یہ اس اپنے جذبات اور جو اس کے اندر کفر دے معاملات سن انہوں نے ظاہر کیتا اور سا کہ لولا آن تسمینی قومی وجودا اگر میری قوم نے میں جلد بازی والا نام نہ دیتا ہوں نا قوم اس کی دائیں اگے ہی مشہور ہے بھئی یہ بڑا جلد باز ہے اس کہ اگر میری قوم نے لولا آن تسمینی قومی وجودا اگر میری قوم نے میں جلد بازی والا نام نہ دیتا ہوتا نا نہ اجلتو علیکا وقتلتکا بقتلک الناس اجمعین میں بڑی جلدی کر قتل کر دینا اور تیرے قتل کے بعد پورے علاقے والوں کو تیرے مرن کی خوشخبری سنا تھا یہ گل اس نے جدوں کی تھی نا کہ میرے نبی علیہ السلام کے غلام حضرت عمر فاروق بھی نال کیتے سن اس جنے دی ہر مقام دی تلوار باہر نکلی اس نے آگے فقال عمر یا رسول اللہ ادعنی اقتلہ اے سونے نبی اجازت ہے میں اس کا سر لا لوں تو ایک گل کی تھی نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما علمت ان الحلیم قاد ان یکون نبی فرمایا عمر تو بھی جانتا ہے کہ میرے اللہ کے نبی ہیں وہ بڑے حلیم بردبار ہوندے نے وہ لوگ گلیاں گلاں برداشت کر رہندے نے جدوں اس عربی نے جدوں اس پنڈو نے یہ گل سنی اس نے پتہ لگ گیا حضور علیہ السلام کے سامنے ثم اقبل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال واللاتی والعزى من ترکا اس نے یا رسول اللہ اے سونے نبی میں حضور کے سامنے آ گیا کہنے لگا میں نے لات تو دی قسم ہے کہ جھوٹے خدا سن یہ انہاں عرب جھوٹے خدا بنائے سن اس نے میں لات تو دی قسم ہے لا آمنت بک سونے میں تواڈے تے ایمان لے آواں گا حضور نے فرمایا کہ انہیں کیڑے نظام وچ گل سی قد قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عربی حضور علیہ السلام نے فرمایا او عربی ما حملک علی قلت ما قلت وقلت غیر الحق لم تکرم مجلسی حضور علیہ السلام نے فرمایا عربی اگر تے میرے اوتے ایمان لے آونا بس میری مجلس دا حیا کیوں نہیں کیتا اور جڑیاں گلاں میرے بارے آکھیاں نہیں گلاں کیوں کیتیاں نہیں اور جڑیاں کیتیاں نہیں نہ حق کیتیاں نہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ تے جے میرے تے ایمان لے کے آونا ہے تے تو میرے بارے اتنی گلاں کیوں پہ کردا موضوع یاد رکھیا ہے کہ میرے نبی نو کیڑی شے جان دی ہے ہر شے جان دی اور موضوع بھی یاد رکھیا میں اسی تے گل کر کرنا گل لمبی تھی گئی انجے جان پیچھے بول وے اور چلو کوڑا نے اللہ دے سی میں یاد آ میں تو یاد کر رہی سی اب اب اسی وقار میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک گل کی تھی حدیث پاک جانا قال تكلمني اذن استغفافا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تلخ لہجے دے وچ نا
اس کہ یا رسول اللہ جڑی گلاں میں کیتیاں نے جناب اور میں نہیں راز چھڑیا تو سمجھ نہیں آ رہا کیا چاہ بات کیا واللات والعزى لآمنت بک ان آمنت بک هذا الدب اس گو کڈی اس کے سونیا میں لات تے عزا دی قسم تواڈے تے ایمان کھلاسا اگر یہ گو تواڈے تے ایمان لے جڑ شے تواڈے تے ایمان گھن کے آئی اے گو تواڈے تے ایمان گھن کے آئی نا تے میں جناب دے تے ایمان گھن کے آسا وخرج الدبہ من کمہ وطرق بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گو اپنی آستین چو کڈی اپنی بغل چو کڈ کے نہ گو وطرق بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے سامنے سٹ گئی فرمایا ان آمنت بک ھذا الدب آمنت بک یا رسول اللہ اگر ایک گو ایمان کے نہ دیگا تو میں بھی ایمان کے میں بھی جناب تو ایمان کھل کے آسا میرے نبی علیہ السلام نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام نے گو دلال خطاب فرمایا فقال علیہ السلام نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دب فتکلم الدب بلسان عربی مبین یفهم القوم جميعا حدیث پاک میں الفاظ اندر میرے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا اے گو فتکلم الدب اللہ تعالی نے گو نو بولن دی توفیق عطا فرمائی طاقت گویائی عطا فرمائی یہ گو بولی یاد رکھنا حدیث کے ذخیرے میں بہت ساری گلاں ملدیاں نے میرے نبی علیہ السلام کو کدے اٹھا ویندا سی تے رو کے تے اپنے مالک دی شکایتاں کردا سی کدے کوئی ہور شے آویندی سی کدے ہرنی آویندی سی کدے کوئی پرندہ آویندا سی لیکن وہ بولی اپنی بولدے سن اور حضور کو پتہ لگ ویندا سی کہ یہ فلانی شکایت پہ کردے نے یہ فلانی گل پہ کردے نے لیکن اج معاملہ کچھ ہو رہے حضور علیہ السلام نے سدیا یاد دب حدیث پاک وچ میرے نبی علیہ السلام نے جدو گو نو بلایا فتکلم الدب بلسان عربی مبین وہ گو بالکل فصیح عربی بولن لگا یفهم القوم جميعا وہ صرف نبی علیہ السلام وہ دی گل نہیں سمجھے وہ جتنی مخلوق بیٹھی ہیں ساری دی گلاں سمجھے لگا ساری قوم نے ان گلاں سمجھیاں لبیک و صادق یا رسول اللہ یا رسول رب العالمین اسا کیا ہے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا آخر نا یاد دب اج کل تے وہ مرزا انجینئر وہ دا لبیک کتوا گیا میں آخر تے پڑھے ہوئے تو پوری حضور وقتی بھئی لبیک فسادیک یا رسول اللہ تین پتہ کوئی نا تے حدیث ذخیرے وچ بڑے ہوئے تے تین پتہ لگا ہوئے اب جڑا گھر کسے نہیں بڑھیا اس کو کیا پتہ بھئی اس گھر وچ گئے تھے کوئی بڑی تے پتہ لگ سی نا تو جے مسے انجینئرنگ کرے لگا تے کوٹیاں کیویں بناونی تے کداں کیویں پاونیاں تو حدیث والے پاسے گیا ہی نہ مرادا تین کیا نہ پتہ حضور ذخیرے وچ کیڑیاں چیزاں پیاں نے باہر کے حضور نے جو فرمایا نا یا دب اس کہ لبیک و صادق یا رسول رب العالمین اے سارے جہاناں دے رب دے رسول میں حاضر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال من تعبد فرمایا گو کتنی عبادت کرنی ہے کتنی عبادت کرنی ہے قال الذي في السماء عرشه وفي الارض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه آخر لگی سونے میں اس رب کی عبادت کرنی ہوں جس کا عرش آسماناں دے اوتے یعنی جڑا آسماناں دا مالک ہے وفي الارض سلطانه اور جڑا زمین دا مالک ہے وفي البحر سبيله اور جس کو اللہ جس کی یہ طاقت ہے یعنی کہ وہ چاہے تو پانی دے وچ بھی راہ بنا سکتا جس کی پانی دے تے حکومت ہے جس کی زمین دے تے حکومت ہے جس کی عرش بری دے تے حکومت ہے وفي الجنة رحمته جنت جس کی رحمت دا مظہر ہے وفي النار عذابه اور عذاب جس دے جہنم جس دے عذاب دا مظہر ہے میں اس رب دی عبادت کرنی ہوں قال فمانا یا تب نبی علیہ السلام نے فرمایا گو میں کون ہوں رسول اللہ نے پھر پوچھا اے گو میں کون ہوں وہ آخر لگی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین میں نے آج کل نے میرے نائیاں نالو تو ایک گو ہی سیاڑی ہے وہ گو نو پتہ لگا کھڑے تھی کہ حضور آخری نبی نے لیکن یہ نام مراد ہے جیتا ہی نہیں منے کہ حضور آخری نبی ہیں ساری قوم دی بڑے سیانے نے وہ جناب بڑے
کماں دے وچ بڑے تکڑے نے، بڑے بڑے انہاں کول روح حاصل نہ غیراں ڈالر لا کے دے انہاں دا ایمان خریدے سیانے نہیں، بکاؤ مال کدے سیانا نہیں ہو. یاد رکھنا یہ وکے نے، انہوں نے اپنے ایمان کی دولت برباد کیتا ہے، اور بکاؤ مال نے، انہوں دی کوئی حقیقت نہیں. انہوں دے پیچھے نہ لگے کرو. یہ سیانے ہوندے تے کم از کم 1400 سال پہلے وہ گل سمجھی کھلی کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور انہوں نے مجھے کوئی پتہ نہیں لگا انہوں کان نبی بنا کھلا رہا. میں حکومت پاکستان تو حیران ہونا بھائی، پاکستان میں کئی بار تقریرا جانا بھائی ایک لائٹ والا ٹرک نہیں چل سکتا، چلتا وجہ وڈے روڈ پہ چلتا وجہ فوراً پورا سارا چلان کر چھڑے تھے. بھائی یہ کانا کیوں چلتا والا؟ بھائی جس ملک کانا ٹرک نہیں چل سکتا اتنے کانے نبوت کے دعوے اجازت دیتی گئی، اور اس کانے کے مننے کی اجازت دیتی گئی. غلطی تو سارے حکمران دی ہے، بلکہ اللہ انہوں اجازت، اللہ نے ہدایت عطا فرمائے. حضرت محترم دو نے آخر یا رسول اللہ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، سونے تسی سارے جہانہ دے رب دے رسول ہو تے آخری رسول، آخری نبی ہو. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، سونے جڑا کون من لے گا کامیاب ہو جائے گا، جڑا کون نہیں منے گا نا مراد ہو جائے گا. جدو ایک گل کی تھی نا گو نے، رابی قال اے رابی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ حقا. رابی آخر میں گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا تاجدار ختم نبوت آخری نبی نے، حق نبی نے، سچ نبی نے. اور یہ جدو گلاں کیتیاں نا بات عرض کی تھی یا رسول اللہ واللہ لقد اتیت ما علی وجہ الارض احد ابغض الی منک. سونے میں جب اتنے آیا ہاں نا تو میری نظر جناب تو زیادہ کوئی ناپسند شخص نہیں ہے. سب تو زیادہ میرے دل اگر مخلوق کسی دے بارے بغض ہے تو جناب دے بارے ہے، لیکن واللہ انت احب الی من نفسی و والدی. لیکن سونے ہن حالت ہے کہ ہن میں اپنی جان نال بھی تواڈے نال زیادہ محبت کرنا، اپنے ماں باپ نال بھی زیادہ کرنا. یہ میری محبت عالم ہے. آمنت بک شعری و بشری و داخلی و خارجی و سری و علانیتی. سونے میرا چمڑا بھی تہاڈے تے مان لیا گا، میرے وال بھی تہاڈے تے مان لیا گا، میرا ظاہر بھی تہاڈے تے مان لیا گا، میرا باطن بھی تہاڈے تے مان لیا گا. سونے میں چھپ کے بھی تہاڈے تے مان رکھا گا، میں اعلانیہ طور تے بھی تہاڈے تے مان رکھا گا. میرے اعلان دی میرے ایمان دی پوزیشن. حضرت محترم میرے نبی علیہ السلام نے جب اپنے غلام کا اعلان سنیا نا، حضور نے فرمایا الحمدللہ الذي على هداك على هذا الدين الذي يعلو ولا يعلى عليه. حضور علیہ السلام نے فرمایا شکر اس رب دا جس نے تن اس دین والے پاسے ہدایت کی ہے جڑا دین غالب نہیں، جڑا دین مغلوب نہیں، غالب ہونے کا. شکر اس رب دا جس نے تین وہ دین والے پاسے ہدایت کی ہے جڑا دین غالب ہون کا آیا، جڑا دین سارے دیناں تے غالب ہون کا آیا، مغلوب ہون کا نہیں آیا. لیکن مسلمان ذرا توجہ سے کر کہ کیا آج نبی دا دین غالب کھلا کہ مغلوب کھلا؟ سوچی تو صحیح اکھاں آج کہ آج حضور نے فرمایا شکر اس رب دا جس نے تن اس دین والے پاسے ہدایت کی ہے جڑا غالب تھیون کا آیا، مغلوب تھیون کا نہیں آیا. غالب انہوں آدھے نے جڑا اتنے ہوئے، تے مغلوب انہوں آدھے نے جڑا تلے ہوئے. دو بندے بھڑ پوے تے ایک ڈھا کے نے دوئے نو، جڑا ڈٹھا پیا وہ مغلوب ہے، وہ کون ہے؟ تے جڑا ڈھائی کھلا وہ کون ہے؟ تے حضور نے فرمایا دین غالب ہون کان آیا، مغلوب ہون کان. تے ہن اساں آپاں کی کیتی گل ہے اس دین دے نال؟ یہ غالب ہے؟ بولو تو صحیح. مسیتاں ساڈیاں آباد نہیں، سیل میں ویران نہیں پے، وہ بولو تو صحیح یار کبڑی گئے. اسا دین نو مغلوب کر بیٹھے ہیں، کرنا غالب ایسی. غور کر کے ویکھ لے جو آیا وچ قرآن ہے، رب نو جو پسند ہے وہ دولت ایمان ہے. حضرت محترم رب نو جیڑی گل پسند ہے
وہ ایمان کی دولت ہے اج بھلا بھلا دا نہیں پتر پیو تے ماں دا نہیں شرم کچھ خوف کچھ خدا دا نہیں شرم مصطفیٰ دا نہیں اپنی جات جنوں ویکھو وہی رانی خان ہے رب نو جو پسند ہے وہ دولت ایمان ہے حضور جڑا دین دے کے گئے سن اس دین دے وچ تے باپ دا بھی حیا سی ماں دا بھی تے حیا سی بڑے بھرا دا بھی تے حیا سی بڑے بزرگاں دا بھی تے حیا سی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا ساڈے وڈیاں دا حیا نہ کرے جڑا ساڈے چھوٹیاں دے نال شفقت نہ کرے او ساڈے وچوں نہیں لیکن اج مسلمان تیری تے میری نظر دے وچوں وڈیاں دا حیا بھی ختم ہو گیا چھوٹیاں دی شفقت بھی ختم ہو گئی حتیٰ کہ باپ تے ماں دا حیا بھی ساڈیاں اکھاں تے ختم ہو گیا